وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کافر کا ذکر فرما رہا تھا جو قیامت میں نہر کا کھڑا ہو گیا اور اپنی پچھلی زندگی پر اپنی خرابی پر آنسو بہا کر پچھتاوا ذکر کر رہا تھا. کیا اچھا ہوتا کہ پرانی زندگی میں نیک اعمال کر لیا ہوتا. نام اعمال جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے تو نام اعمال کو دیکھ کر کافی افسوس بندہ بات کاٹ جاتا ہے اور بلک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ وہ نام اعمال کو کیا ہو گیا. نہ کسی ذرے برابر عمل کو چھوڑتا ہے اور نہ ذرے برابر کسی برائی کو چھوڑتا ہے. اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، نہ کسی ذرے کو چھوڑتا ہے نہ پہاڑ کو چھوڑتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کی ہنگامے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ جس پر مہربان وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے تعلق سے مہربانی نہیں فرماتا وہ بندہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے، جہنم نصیب ہو جاتا ہے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی پرانے واقعے کا ذکر فرماتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس اصل میں شیطان، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی سے نافرمان کرتا ہے. سارے فرشتوں نے مل کر اللہ کی حکم بجاوری کی، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ قصہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام پارے سے شروع کیا. کئی مرتبے ہم نے ان آیتوں کو پڑھا، اس قصے کو پڑھا. سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ پورے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا. وہیں سے بھی پڑھ کر ہم چلے ہیں 15واں پارہ بھی ابھی ایک صفحہ کے بعد میں ختم ہوا چاہتا ہے. یہ قصہ اللہ بار بار جو ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کو اس کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے. انسان اللہ کے نظر میں کتنا عظیم الشان شخصیت کا حامل ہے.
انسان کو اللہ کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ جہاں اور بہت سارے واقعات بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میں فرشتوں نے بھی انسان کی عزت کی، فرشتوں سے بھی اللہ نے انسان کو سجدہ کرایا، اس بات کا ذکر کرتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں اشرف المخلوق بھی ہے، مسجود ملائک بھی۔ تو یہ بات انسان کے مستحضر ہو جائے، ہمیشہ انسان کو یاد رہے کہ اللہ کی نظر میں ہم گر نہ جائیں، فرشتوں کی نظر میں گر نہ جائیں، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ہم گر نہ جائیں۔ تو یہ بات جسے یاد رہتی ہے وہ ہمیشہ مسجود ملائک بن کر اس مقام و مرتبے کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس مرتبے سے گر گیا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ وہ اس کہنے کا مطلب وہ واقعہ اور بندے تیرا مرتبہ تو یاد کرنے کے قابل ہے، ایسا نہیں کہ سرسری ایک آدھ مرتبہ کسی نے سلام کر لیا اور بعد میں چل کر پھر بھائی میں بھولے سے ایک ایسے آدمی کو سلام کیا جو سلام کے قابل نہیں تھا۔ یہ بات بھولنے سے اور غفلت سے کوئی بھی فرشتہ سجدہ نہیں کر لیا، بلکہ یہ بات یاد کرنے کے اور یاد رکھنے کے قابل ہے، اور مرتے دم تک اللہ بندے کو یاد کراتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اللہ جب حکم کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اسے یاد کرانے کے لیے اللہ بار بار اس قصے کو آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں دہراتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرنے کے قابل ہے وہ قصہ جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اس لیے کہ فرشتے اللہ جو حکم کرے گا تو فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، مگر یہ فرشتوں کا معلم اور فرشتوں کا استاد رہ کر بھی اللہ کی بات کیوں نہیں مانا، اللہ اسے کلیریفائی کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے، کان من الجن، اور یہ اصل میں نور سے بھی بنا، انگار سے بننے والا جن تھا، یہ جنات میں سے تھا، عبادت سے اللہ خوش ہو کر اسے فرشتوں کی صحبت عطا کر دیا، حالانکہ ان جنس میں سے نہیں تھا، ایک الگ جنس کا تعلق رکھنے والا، فرشتے نور سے بنے اور شیطان جنات میں سے تھا، کوئی آگ اور انگارے سے بنا، اس کی پیدائش انگار سے ہوئی اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی۔ ان دونوں کو اللہ اکٹھا اس لیے جمع کر دیا کہ دونوں عبادت میں ہم پلہ ہو گئے، ہم برابر ہو گئے۔ فرشتے بھی اس وقت سے عبادت کر رہے تھے اور جس وقت سے اللہ ان کو پیدا کیا، شیطان بھی اس وقت سے اللہ کی عبادت کرنے میں جڑ گیا جب سے اللہ شیطان کو پیدا کیا، تو اس کی عبادتوں سے خوش ہو کر اس کے اندر بہکنے کا مادہ ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کی طرح جب سے پیدا ہوا اور جب سے گناہ ہی کرنا نہ جانے، وہ طبیعت نہ رکھنے کے باوجود بھی شیطان فرشتوں کے برابر اپنی طبیعت کو بنا لیا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہا، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں کبھی بھی کاہلی نہیں کیا، اور اللہ کی یاد سے ایک تنفس اور ایک سانس کبھی غفلت نہیں برتا، حالانکہ آگ کی طبیعت کے اندر غرور ہے، مستی ہے، اٹکیلیاں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شیطان ایک فرشتے کی طرح اپنی طبیعت کو بنا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس مقام و مرتبے کو حاصل کر لیا، پھر چل کر اسے طاؤس الملائکہ کا لقب مل گیا، یہ فرشتوں کا مکٹ بن گیا، یہ فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا، یہ سارے فرشتوں کو یہ عبادات سکھانے والا، اللہ کے بارے میں بولنے والا بن گیا، جسے
طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے. ملائکہ کا درہ امتیاز، جیسی ایک پگڑی ہوتی ہے، ایک تو انسان کا سر محکم شان اور سر پر ایک تاج ہوتا ہے، اور وہ سر پہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک عزت ہو جاتی ہے. تو شیطان ہو کر بھی، جن ہو کر بھی، انگار اور آگ سے پیدا ہو کر بھی طبیعت فرشتوں جیسی بنا لیا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا. دنیا اور آسمان کا فضاؤں کا کوئی چھپا چھپا اللہ کے یاد سے بھر دیا، خالی نہیں چھوڑا. اللہ کو اس کی عبادت پسند آئی تو اللہ اسے فرشتوں میں رہنے بھی دیا، فرشتوں کا استاد اور معلم بھی بنا دیا، طاؤس الملائکہ بھی بنایا. اور شیطان کا اور جن کا اللہ یہاں ذکر کرتا ہے اور بڑے ہی کراہیت سے ذکر کرتا ہے، نظروں سے اتار کر ذکر کرتا ہے. اتنی عبادت کر کے بھی آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ دوہرا کر ہم بندوں کو، انسانوں کو اللہ یہ قصہ اس لیے یاد کراتا ہے کہ ہماری زندگی مختصر سی، اس مختصر سی زندگی میں ہم کچھ بھی کر لیں، مگر کبھی زندگی میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ فیل پیدا ہو جائے کہ میں بھی کچھ کرنے والا ہوں، بس اتنا سا خیال کہ میں بھی کچھ کرنے والا ہوں، مجھ سے بھی کچھ ہو گیا ہے، تو وہی انسان اللہ کی نظروں سے جاتا ہے. یہ خیال شیطان اپنا خیال بندے کے دل میں سونڈ کے ذریعے سے داخل کر دیتا ہے، اور وہ بندہ شیطان کے اس وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ ایک پل چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. طرفت عین، پل چھپکنے کے بل بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. تو بندہ جب نفس کے حوالے ہو جاتا نا، نفس اسے کٹپتلی کی طرح نچاتا ہے. اندر ایک چھوٹا سا دل، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ دل دھڑکنے کی وجہ سے انسان جیتا ہے، مگر پورا قرآن اور پوری شریعت، پورا تصوف یہ کہتا ہے کہ دھڑکن کے پیچھے انسان اگر توجہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہی انسان دھڑکن کے برابر ڈانس کرنے لگ جاتا ہے. اس کے طرف توجہ ہی نہیں دینا، یہ اس وقت تک غلامی کرے گا، اور جب تک اللہ اس کے اوپر مہربان رہے گا، یہ اس وقت تک دھڑکتا رہے گا گھڑیال کی طرح، جب تک اللہ اس میں چارج رکھے گا. اور اس کی چارجنگ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے چارجنگ کے فیوز کو نکال لے گا، یہ دھڑکنا بند کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حیات بھی ہے اور ممات بھی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت یہ دونوں کا جو چارجنگ کا مشین ہے، فرمایا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جسے چاہتے ہیں چارجنگ لگا دیتے ہیں، اور جس کا چارج ڈسچارج کر دیتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں اس مختصر سے چارجنگ کے پیریڈ میں وقت میں کون اللہ کے لیے اچھا عمل کر لیتا ہے. مختصر سے زندگی کے اندر جو اللہ والا بن گیا، اللہ اس کا بن گیا، اور جو اپنے نفس کا ہو گیا وہ اللہ کی نظروں سے گر گیا، شیطان کا بندہ ہو گیا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ شروع قرآن سے لے کر اخیر تک جگہ جو دوہرا کر بولتا ہے، یاد کرو یاد کرو یاد کرو. یاد کرنے کے قابل ہے، یاد کرنے کے قابل ہے. تو آخر اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی کہ اللہ آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار بولتا ہے. آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بار بار کیوں بولتا ہے؟ اور اس لیے بولتا ہے آدم کے ساتھ شیطان ہے اور آدم کے ساتھ رحمان ہے، اور آدم رحمان کے بنے، اللہ تعالیٰ آدم کا بن گیا. پھر آدمی اگر رحمان کا بنتا ہے، رحمان آدمی کا بن جاتا ہے، اور آدمی اگر شیطان کا بن جاتا ہے، شیطان آدمی کا بن جاتا ہے. یہی فلسفہ ہے جو اللہ ان آیات میں بولنا چاہتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کے قابل یہ بندے، جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم کیا
کیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کا نام ابلیس تھا، جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے. ان ناموں کے ذریعے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں نا، ان کے آخر میں ایل 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 لگا ہوا ہوگا. اور یہاں ابلیس کے تعلق سے کوئی ایل لگا ہوا نہیں، اور اس کی جنسی الگ ہے، اس کی پیدائشی الگ ہے. اور میں اللہ ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نہیں کیا. ابلیس کیوں نہیں کیا؟ کان من الجن، یہ اصل میں جن کا بچہ تھا، یہ جنات میں سے تھا. امر ربی، اپنے پروردگار عالم کے حکم سے فرار اختیار کیا. آگ نکل گیا، فاسق بن گیا، گنہگار بن گیا، ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں کرنے والا. اور اس سے پہلے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں. کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں آدم کو سجدہ کرتا تو غور کر اللہ تو کسے بولتا ہے. اس سے پہلے یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ کو منہ لگ کر یہ کیسی کیسی باتیں کر گیا. آخر تو ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ تجھے کسے حکم دیتا ہے. یہ باتوں کی وجہ سے اللہ کو چلا آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ مختصر بولتا ہے کہ وہ اصل میں جنات میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرار اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو روک کر ہمیں حکم کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے تو کیا ایسے نابکار کے مجھے چھوڑ کر تم اس کے اولاد کو اور اسے دوست بناتے ہو. اور ایسا جن، ایسا شیطان جو اللہ کو خود جواب دیتا ہے اور منہ لگ کر بولتا ہے کہ غور کرنا چاہیے اللہ تو کسے بولتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. جو اپنے پروردگار عالم کو اس طرح منہ توڑ اور پھر اس کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، ایسے اور ایسے کی اولاد کی تم فرمانبرداری کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ شیطان کے اور شیطان کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہوگی. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے اصل میں شیطان اصل میں ایک ہی، جس کا نام ابلیس ہے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جنت میں تھا اور حوا علیہ السلام کو بیٹھا ہے. جیسا کہ ہم 16ویں پارے کے اندر اس کا ذکر پڑیں گے اور جو آئندہ سورہ طٰہٰ کے اخیر آیات میں اللہ بیان کرے گا. تو آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ حوا علیہ السلام کے ذریعے آدم تک پہنچا اور دونوں کو بیٹھایا. یہ شیطان اصل میں جنات میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ اسے اکیلا پیدا کیا، اس کی کوئی جوڑی نہیں. جنہیں اللہ تعالیٰ جو بولتا ہے اس کی اولاد کی بھی تم پیروی کرتے ہو. تو حدیث میں آیا شیطان کی جو ضروریت ہے بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے، اور جو اس کی باتیں مان کر چلتے ہیں اللہ کو ہے کہ وہ انسانوں کو بھی اس کی اولاد جیسا بنا دیتے ہیں. انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ہمیشہ خون خرابہ سوچتے ہیں، ہمیشہ چور چکارا پن سوچتے ہیں، ہمیشہ کرمینل سوچتے ہیں اور جنایات سوچتے ہیں، جرم اور گناہ سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانا سوچتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں رحمانی نہیں شیطانی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ شیطان کی ضروریت بیان کرتا ہے. اور بعض روایات میں آیا شیطان کی اولاد بھی ہوتی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بازار میں نہ جاؤ، سب سے اخیر میں بھی بازار سے نہ جاؤ. سب سے پہلے بازار میں جاؤ گے شیطان کو لو گے، اور سب سے اخیر میں اگر بازار سے آتے ہو تو بھی شیطان سے ملاقات کرو گے. اس لیے درمیانی وقت میں جانا اور چھٹ پٹ کام کر کے واپس آ جانا. اور فرمایا کہ بازار میں جاتے ہوئے اور تیسرا کلمہ پڑھو جس کی وجہ سے شیطان دور ہو جائے. اور فرمایا کہ شیطان بازار کے اندر انڈے دیتا ہے تو اس سے اس کی ضروریت بنتی ہے. بعض روایات میں شیطان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ شیطان انڈے دیتا ہے، اس انڈے سے اس کی ضروریت نکلتی ہے اور لوگوں کو بیٹھا دیتی ہے.
اور بعض روایات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اس کا چیلا بن جاتا ہے، اس کے کام کرتے 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 شیطان کا محبوب اس کا چیلا اور شاگرد بن جاتا ہے، وہی اس کی ضروریت بن کر دنیا میں کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں روایت اپنے جگہ شیطان کی اپنی خاص اولاد بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا فورس کی طرح انسان بھی جب اس پہ کام کرنے لگتا ہے اسے تقویت مل جاتی ہے اور اس کی ضروریت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت فرمایا اولیاء دونی محمد قعدوا للظالمین بدلا، اور ایسا کرنے والے ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے۔ ایک عجیب آیت ہے جس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ معاشرت خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اللہ اپنے جلال کو، اور جب اپنی بات کرتا ہے نا بڑے نرالی انداز میں بڑی بے حیائی سے بولتا ہے، اور میں معاشرت ہوں، میں تمہیں کوئی گواہ بنا کر نہیں رکھ لیا، جبکہ میں آسمان اور زمین کو بنا رہا تھا۔ تو کیا ہے؟ کون سے باپ کی دوری نجیبین امین کا ہے، کتنا نکال کر پھینک کر اللہ ہوتا ہے معاشرت تو میں نہیں بلایا کہ بھائی ذرا آسمان بنا اٹھا کر ذرا پکڑو، ادھر سے اسکرو ذرا ٹائٹ کر دیں، ادھر سے ذرا اسکرو ٹائٹ کر دیں، پھر یہاں سے ذرا اسے اٹھا کر پکڑو تو چھوڑ آ جاتا ہے۔ معاشرت تو چون چاند تک میں نے ذکر نہیں کیا، ہاں اشرف تم ذکر نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا، دکھا نہیں دینا، بتا نہیں دینا، کیا ترجمہ کرنا چاہوں گا؟ جیسے کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ، گواہی، اقرار، ظاہر کرنا، غلامی کرنا، بتا دینا، دکھا دینا، کیا کیا ترجمے ہوتے ہیں شہادت کے۔ اور اردو کے اندر چونکہ اس کی وسعت نہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں گواہی، گواہ کا مطلب کیا ہے؟ اور جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے دیکھی ہوئی اور جو بات بولتا ہے اسے گواہی دینا کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ماں اشہدتم، میں نے تم لوگوں کو بتایا بھی نہیں، دکھایا بھی نہیں، بالکل خاموش اپنی جگہ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا میں تجھے پوچھ کر یہ کام نہیں کیا، میں اپنے مرضی سے کیا، تو کیوں پوچھنے لگ گیا؟ جیسے آدمی جب غصے میں آتا ہے نا، کوئی آدمی کسی بندے سے اگر سوال کرے کہ تو مجھے نہیں پوچھ کر کرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، ذرا پوچھ لیتا تو بھائی اچھا ہوتا نا، تو غصے میں کیا کہے گا؟ تو مجھے تجھے کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے اور تجھے بتانے کی بھی ضرورت ہے، میں اپنے مرضی سے کیا ہوں، میں 6 منٹ کا میں برداشت کر لوں گا۔ تو اللہ بولتا ہے ماں اشہدتم، میں نہیں بتایا اور میں ظاہر بھی نہیں کیا، میں تم کو دکھایا بھی نہیں کہ کیا کرنے والا ہوں۔ کیا بات کے لیے؟ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے موقع پر میں تم لوگوں کو بتایا تک نہیں، گواہی نہیں بنایا کہ چلو آؤ آسمان مجھے بنانا، زمین مجھے بنانا، بندے ذرا گواہ ہو جاؤ، ذرا مدد کر لو۔ ولا خلق انفسهم، کہ آسمان اور زمین کی بات کیا ہے؟ تجھے بناتے ہوئے تجھے خود میں نہیں پوچھا کہ تجھے میں انسان بنانے والا، اللہ پوچھ کے تھوڑی بنایا کہ میں آپ کو بنانے والا ہوں۔ اور پھر بندہ اللہ سے مشورہ کرے گی، اللہ مجھے ایسے ایسے بنانا، اس طریقے سے بنانا، اور مجھے امریکہ میں بھی پیدا کرنا اچھا رہے گا، ایٹماسفیئر وغیرہ ترقی ڈیولپمنٹ سب لگیں گے، کھیڑے گاؤں میں اس میں تو آندھرا میں اصل پیدا نہیں کرنا، بڑی پریشانی ہو جائے گی، تو بندہ 1000 باتیں کر لے گا۔ فرمایا وَلَا خَلَقَ أَنفُسِهِمْ، اور تجھے خود پیدا کرتے ہوئے تجھے نہیں بتایا تو آسمان اور زمین کو پیدا کرتے کیا بتائے؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں وہ ہوں نہیں، کیا بولتا ہے؟ اور میں وہ ہوں نہیں کہ کسی گمراہ کرنے والے تجھ جیسے کو اپنا مددگار بنا۔ کیسے غصے کی بات؟ مضلی، گمراہ کرنے والے، جس کے دل میں ہمیشہ بھیجے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے خیالات آتے ہی رہتے ہیں۔ اور میں ایسے انسان کو جو پانی کا بلبلا ہے اور جو صابن کے کف کی طرح، اور جب تک ہوا نہ لگے یوں اس کے اوپر تیرتے رہتا ہے پانی پہ، ذرا ہوا لگتے ہی سب کے سب کانپوں چھو ہو جاتے ہیں، ہوا اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، پھر کب نظر نہیں آتا۔ ایسے کو اللہ تھوڑی مدد کرے گا، ایسے کو اللہ مددگار بنائے گا۔ کف کے اوپر کون بندہ بھروسہ کرے گا؟ کف کے اوپر کیا بھروسہ کرے گا؟ بھروسہ تو نہانے کے لیے صابن پہ کرے گا، کف کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور تو یہ انسان کے تعلق سے اللہ ہوتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں ہوں نہیں
کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا عضد بنا لوں، رائٹ ہینڈ بنا لوں، بازو بنا لوں. اور اللہ کی یہ چیز ضرورت بھی نہیں. انسان کیا پورے فرشتے اللہ کی نظر میں ہیچ ہے، کمتر درجہ رکھنے والے، حقیر ہے، عاجز ہے، علو پہ مرتبت والا تو بس ایک اللہ ہے، جس کے لیے ہم صبح شام کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ ہماری اس تسبیح کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عاجزی پہ رحم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مدد فرمائے، دنیا بھی ہماری بنا دے، خبر بھی بنا دے، حشر بھی بنا دے، اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے صرف محض اس کے اپنے فضل سے ہم تمام لوگوں کو جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.